السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا۔ جس کی اصل مٹی ہو، اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امر یعنی حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے۔ نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ یعنی جنت سے اتر جا کہ یہ جگہ اطاعت و تواضع کرنے والوں کی ہے، منکر و سرکش کی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا، اور قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا۔ یہاں ہم تکبر کی مذمت پر مشتمل 4 احادیث اور عاجزی کے فضائل کے بیان میں 4 احادیث
اور ایک حکایت ذکر کر رہے ہیں تاکہ مسلمان ابلیس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث کو بھی پڑھے سنیں اور تکبر چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ نمبر 1 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ اللہم حافظنا۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ 4 احادیث عاجزی کے فضائل میں بیان کریں گے۔ حضرت ایاز بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ دوسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاجزی اپناؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی کہتا تو میں اسے امت محمدی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک